صفحہ نمبر 73 ہمارا آغاز ہو چکا ہے سورۃ الفاتح سے. اس کا ایک ویلاگ ہم پیش کر چکے ہیں. اس کا دوسرا ویلاگ انشاءاللہ آج ہم نے شروع کرنا ہے. بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے. ناظرین، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رائٹر ہیں اس کتاب کے، جس کا نام ہے قرآن کریم کی یہ پوری تفسیر ہے، معارف القرآن. مولانا تقی عثمانی کے والد ہیں یہ مولانا شفیع صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. صفحہ نمبر 73. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورۃ نمل کا جزو ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے. اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتح کا یا تمام سورتوں کا جزو ہے یا نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورۃ نمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. تلاوت قرآن کریم اور ہر مبہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم. اہل جہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے. اس رسم جہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اقرا باسم ربک. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سوا اور دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے. دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے. جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا گیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی. قرطبی روح المعانی میں بھی یہی لکھا ہے. قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے پینے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن حدیث میں بار بار آئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم.